السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے وہ ایک لمحہ محبت، جو کہ تحریر ہے سمیرہ شریف طور کی. تو چلیں آئے چلتے ہیں ناول کی جانب. وہ گھٹنوں میں سر دبائے بے پناہ خوف آنکھوں میں لیے شدت سے رو رہی تھی. اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا. نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا اس عقوبت خانے میں بند. وہ رات دن کا تصور تک بھولی ہوئی تھی. اسے بیتے لمحوں اور گزرتے وقت کو یاد کرنے پر یوں لگ رہا تھا کہ گویا صدیاں بیت گئی ہوں. یا اللہ! ہاتھ کی پرس سے چہرہ صاف کرتے وہ میٹرس سے اٹھ کھڑی ہوئی. نہ جانے وہ کہاں تھی اور ادھر کیوں لائی گئی تھی. اس اندھیرے کمرے میں وہ واحد ٹیوب تھی جو روشن تھی. زمین پر بچھا ایک میٹرس، تکیہ اور چادر کے علاوہ کمرے کے کونے میں لکڑی کی چھوٹی سی ٹیبل پر ایک جگ اور گلاس تھا. اس کے علاوہ کمرے میں باتھ روم تھا. کمرے میں کوئی کھڑکی تو ایک طرف ایک چھوٹا سا روزن تک نہ تھا. شروع میں تو وہ بے ہوشی سوتی جاگتی کیفیت میں بے خبر رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے، اور اب اسے ہوش میں آئے بھی کئی گھنٹے ہو چکے تھے. اس نے ایک دفعہ پھر ہاتھ میں بندھی گھڑی دیکھی، مگر وہاں وہی خوفناک حقیقت درج تھی. 10 تاریخ اور رات 1 کا ٹائم درج تھا، اور جب وہ گھر سے ہاسپٹل کے لیے نکلی تھی تو 8 تاریخ اور 8 بجے کا وقت تھا. یعنی یہاں آئے اس کی آج دوسری رات تھی. رونا دھونا تر کر کے وہ ایک بار پھر دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی. ارے کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے نکالو پلیز، مجھے نکالو، ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی. ہوش میں آنے کے بعد وہ یہ عمل کئی بار دہرا چکی تھی کہ اب کی بار اسے اپنے ہاتھ شل ہوتے محسوس ہو رہے تھے. جسم میں طاقت ختم ہوتی لگ رہی تھی. وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ناکام ٹھہری تھی. دروازے کی دوسری طرف اس کی آواز سن کر بھی کوئی جواب نہ تھا. وہ دروازے کے ساتھ پیشانی ٹکا کر سسک اٹھی تھی. اسے رہ رہ کر اپنی ماں، بیمار باپ، معصوم بہن اور بھائیوں کے چہرے یاد آ رہے تھے. نہ جانے ان لوگوں کا کیا حال تھا. پتہ نہیں انہیں کسی نے بتایا بھی تھا کہ نہیں. ایک بار پھر اس نے گھٹنوں میں سر دے لیا تھا. نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا کہ اس کی حسیات ایک دم الرٹ ہوئی تھی. ٹک ٹک. اسے دور سے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنے بھاری جوتوں تلے زینے طے کرتا اسی کی طرف آ رہا ہے. وہ ایک دم سیدھی ہوتے میٹرس پر آ بیٹھی تھی. آنے والا پتہ نہیں کون تھا. اس کے کیا مقاصد تھے. اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا. قدموں کی چاپ قریب آ کر رک گئی تھی اور پھر چند منٹ بعد کلک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا تھا. وہ جو دم سادے بھیگے چہرے سمیت پوری جان سے دروازے پر نظریں گاڑے ہوئے تھی، وہ اندر آنے والے وجود کو دیکھ کر بت کے مانند ساکت ہو گئی تھی. وہ جو نہ جانے اب تک کیا کچھ سوچ چکی تھی، آنے والے کو دیکھ کر کئی لمحے تک اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی. وہ شخص دروازہ بند کر کے آگے بڑھا اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. تم؟ الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکلے گویا سکتہ ٹوٹ گیا تھا. ہاں میں. کیوں یقین نہیں آ رہا؟ دیکھ تو لو. تم نے ایک چال چلی، میں نے پاسا ہی پلٹ دیا. تم خود کو عقل کل سمجھتی تھی کیا؟ وہ شخص نہایت نفرت سے مخاطب تھا. لہجہ انتہائی زہریلا اور غصیلا تھا. وہ ایک دم خوفزدہ سی دیکھے گئی. تم نے سمجھا ہوگا ایک احمق بے وقوف انسان، مگر تم نے یہ سوچا کہ جب بات عزت و غیرت اور کردار پر آ جائے تو پھر ہم کچھ بھی کر گزرتے ہیں، پھر نفع و نقصان کی پرواہ نہیں کرتے. اور تم نے میرے کردار پر ہی وار نہیں کیا بلکہ میری غیرت سے بھی کھیلی ہو. وہ بول نہیں رہا تھا، نفرت سے پھنکا رہا تھا. ربدہ کو اپنا وجود برف کی سل میں ڈھلتا محسوس ہو رہا تھا. مجھے یوں لائے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے بھلا؟ خوف سے زرد پڑتے اس نے مزید لب کشائی کی تھی اور سامنے والا شخص اس کی اس درجہ لاعلمی پر گویا آتش فشاں کی طرح پھٹا تھا. شٹ اپ! ایک دم آگے بڑھ کر اس نے ربدہ کا بازو تھام لیا. وہ جو پہلے ہی خوف سے بے حال تھی، اس کے اس قدر سنگین لہجے اور حملے پر مردہ سی ہو گئی تھی. تم نے خود مجھے مجبور کیا ہے ربدہ بیوی اس درجہ ذلت آمیز سلوک پر. سوال پوچھنے کے لیے تو میں نے تمہیں کبھی اٹھوایا ہے؟
کہ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ کیوں زہر گھولا تم نے میری ہستی بستی زندگی میں؟ کیوں کیا تم نے؟ بتاؤ کیوں کیا؟ وحشی پن کا مظاہرہ کرتے اس کا بازو پکڑ کر وہ اس طرح گرجا تھا کہ ربدہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ تم میری پستی، میری ذلت، میری رسوائی اور بربادی کا سبب ہو۔ جی چاہ رہا ہے کہ تینکوں کی طرح بکھیر دوں تمہیں، تمہارے کیے ہر لفظ کو سچ ثابت کر دوں، سچ۔ اس کی دونوں کلائیوں پر اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ ربدہ ہول سی گئی۔ وہ ایک طاقتور، توانا اور مضبوط شخص تھا، اور وہ کئی دن سے بھوکی، خوفزدہ، بے بس و لاچار ایک کمزور سی لڑکی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کا ذہن بالکل معاف ہو رہا تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے میں مسلسل انتقام کی آگ میں جھلسا ہوں۔ میرا اعتماد، میری محبت، میرے رشتے، میرا ہنسی اور میرا بھرم، سب کچھ تمہاری سلگائی کی آگ کے نذر ہوگا۔ میں نے موت سے پہلے قیامت کی اذیت برداشت کی، میں نے بڑا خود کو روکا، مگر سارا کی موت نے مجھے وحشی بنا ڈالا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ مکار عورت، بتاؤ۔ ایک بھرپور تھپڑ سے اس کے چہرے پر نہ صرف نشان ثبت ہوئے تھے بلکہ وہ لہرا کر دوبارہ میٹرس پر جا گری تھی۔ بتاؤ، ورنہ آج مجھے شیطان کا روپ دھارنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بتاؤ کیوں لکھے تم نے وہ تمام خطوط اور یوں بھیجا وہ تصویر؟ اس کے نزدیک آ کر حلق کے بل چیختے پوچھ رہا تھا، اور ربدہ کو لگا آنکھوں کے سامنے چھایا اندھیرا بس پل میں اسے نگلنے والا ہے۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ بولو! اس کے پاس ہی میٹرس پر گرتے اس نے اس کا بازو پھر اپنی آہنی گرفت میں لے لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، چھوڑو مجھے۔ اپنے چکراتے سر پر دوسرا ہاتھ رکھتے وہ سسکی تھی، مگر مقابل شخص کے دل میں اس کے لیے ذرا بھی رحم نہ تھا۔ بے پناہ نفرت سے اس کو اپنی مضبوط فولادی گرفت میں سمیٹا، اور اس پر ربدہ کو لگا اس کی تمام قوت مدافعت بس آخری ہچکی لینے والی ہے۔ تم نے ابھی میری نفرت اور میرا انتقام نہیں دیکھا؟ تم ایسے نہیں مانو گے جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی برتا ہے۔ میں تو ابھی تک حیرت زدہ ہوں کہ میری تم سے بھلا کیا دشمنی تھی؟ کیا لینا دینا تھا جو تم نے وہ گھٹیا کھیل کھیلا؟ میرے تمام رشتے مجھ سے چھین لیے تم نے۔ بتاؤ کیوں کیا؟ کس کے کہنے پر وہ خطوط اور تصاویر بھیجیں؟ بتاؤ کیا مقصد تھا تمہارا؟ ربدہ کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ وحشت و خوف سے آنکھیں پھٹ پڑی تھیں۔ یا اللہ! یقیناً یہ شخص ہوش میں نہ تھا، نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس کے حواس مکمل طور پر اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ مجھے چھوڑو! اس نے کچھ کہنا چاہا مگر صرف اس کے لب کھلے تھے، اور پھر اطراف میں مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ مائی فٹ! آئی ڈیم اٹ! اس شخص نے ربدہ کے بے ہوش وجود کو انتہائی نفرت سے دیکھ کر جھنجھوڑا تھا، مگر اس کے وجود میں حرکت تک نہ ہوئی تھی تو اس نے نفرت سے اسے میٹرس پر پھینک دیا تھا۔ آخر کب تک تم میرے قہر سے بچو گی؟ تمہارے کیے تمام الفاظ کو اب سچ کرنا ہی میرا مقصد ہے۔ ایک حقارت بھری نظر اس کے ساکت و جامد وجود پر ڈال کر وہ شخص اپنے مضبوط قدموں کی دمک اس کمرے میں چھوڑتے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جاؤ! بخش دین اندر چلا آیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب بند کی۔ بخش دین ہانے کی نگرانی پر مامور تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر چونک گیا۔ ہاں بخش دین، ہوش آ گیا اس لڑکی کو؟ جی صاحب، مگر اس کی حالت بہت خراب ہے، کھانے کو مانگ رہی ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ باذل خان نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ تو پھر کیا کیا تم نے؟ آپ کے حکم کے بغیر بھلا کچھ کر سکتا ہوں؟ وہ مؤدبانہ کھڑا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ تو ٹھیک ہے، اسے کچھ کھانے کو دو، اور ہاں، اس کے گھر والوں پر نظر رکھنے کو کہا تھا۔ اس کا کیا بنا؟ کچھ معلومات حاصل ہوئی؟ رفقت نے خبر دی ہے کہ اس کا باپ 2 دن سے ہاسپٹل میں ہے۔ آگے پیچھے کوئی ہے نہیں جو ان کی خبر گیری کرے۔ فائق احمد نام ہے باپ کا، 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ بہن 18 سال کی ہے جبکہ ایک بھائی 12 سال کا، دوسرا 14 سال کا ہے۔ باپ سرکاری ملازم ہے، گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے گھر میں رہ رہا ہے۔ فیملی سمیت ایک بہن ہے اس شخص کی جو کھاتے پیتے گھرانے کی ہے۔ اس کے بیٹے سے اس لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے، مگر فائق احمد کے ہسپتال پہنچنے کے بعد اس نے تمام تعلقات ختم کر دیے۔ باذل خان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ سمٹ آئی تھی، ایک زہریلا اور نفرت انگیز مسکراہٹ جس میں انتقامی جذبات شامل تھے۔ کیا کنڈیشن ہے اس شخص کی؟
بے تاثر لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بہت مشکل ہے بچنا اس کا۔ یہ دوسری زہریلی مسکراہٹ تھی جو ہونٹوں سے چھو گئی تھی مگر اگلے ہی پل معدوم ہو گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس کو کھانے کو کچھ دو، اور ہاں، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو کہ تہ خانے میں کون بند ہے۔ جی صاحب، وہ فوراً حکم بجا لایا تھا۔ اب جاؤ تم۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس نے پرسوچ انداز میں ہاتھ میں پکڑی کتاب پھر کھول لی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اسے لگا کہ جیسے اس کے تن مردہ میں تھوڑی سی جان پڑ گئی ہے۔ آج اسے اس عقوبت خانے میں بند ہوئے تیسرا دن تھا، اور وہ 3 دن بعد کھانے کی شکل دیکھ رہی تھی۔ جسم میں اتنی کمزوری اور نکاہت پیدا ہو چکی تھی کہ بازل خان کو سامنے دیکھ کر پل میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کیا کہتا رہا تھا، مگر بند ہوتی آنکھوں اور گم ہوتے حواس کے ساتھ اسے صرف یہی محسوس ہوا تھا کہ اس شخص کی نیت اس کے معاملے میں قطعی اچھی نہیں ہے۔ نہ جانے اس کا کیا قصور تھا، کس لیے اسے یہاں لایا گیا تھا۔ وہ ابھی تک بے خبر تھی، جبکہ بازل خان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ تو حیران و ششدر رہ گئی تھی۔ وہ تو اسے ایک اچھا سلجھا انسان سمجھتی تھی، مگر اس شخص کے ارادے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر دہل اٹھی تھی۔ اس کی بے ہوشی نے اس کی درندگی اور وحشت کی پینٹ چڑھنے سے بچا لیا تھا، ورنہ نہ جانے اب تک اس کا وہ شخص کیا حشر کر چکا ہوتا۔ مگر اس شخص سے بھلا اس کی کیا دشمنی تھی؟ ذہن کے گوشے میں صرف چند ملاقاتیں تھیں جن میں شناسائی سلام دعا سے نہ بڑھی تھی، مگر وہ کچھ اور بھی تو کہہ رہا تھا، شاید چند خطوط اور تصویر کا ذکر کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالنا چاہا، مگر ذہن میں کچھ بھی واضح نہ ہو پایا تھا۔ کوئی سرا نہ ملا تھا۔ اس نے بری طرح دکھتے سر کو اپنے ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ وہ نہا کر نکلا تو بخش دین کمرے میں نظر آیا۔ ہاں بخش دین، بولو۔ تولیے سے سر رگڑتے ہاتھ تھم گئے تھے۔ جی صاحب، وہ لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے، وہ بہت شور کر رہی ہے، بار بار دروازہ پیٹ رہی ہے۔ بازل خان کے چہرے کے عضلات کھنچ گئے تھے۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ اور کچھ؟ تولیہ ٹاول سٹینڈ پر ڈالتے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا۔ نہیں صاحب، کھانا کھا رہی ہے؟ جی صاحب، مگر اسے بہت تیز بخار ہو چکا ہے۔ اوکے، اس وقت تو میں کہیں جا رہا ہوں، رات گئے لوٹوں گا۔ تم اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر میرے کمرے میں چھوڑ جانا۔ شور کرے یا چیخے چلائے تو گولی حلق میں اتار دینا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ انسانیت برتنا انسانیت کی توہین ہے۔ اس کا سپاٹ لہجہ قطعی طور پر بے حسی لیے ہوئے تھا۔ جی صاحب، وہ فوراً حکم بجا لایا۔ اور اس کے باپ کی کیا خبر ہے؟ بستر پر پڑا لباس اٹھا کر بخش دین کو دیکھا۔ صاحب جی، رفیق مسلسل ہاسپٹل میں ہے، وہ مکمل طور پر ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج ہو چکی ہے۔ چونکہ وہ گھر سے ہسپتال جانے کے لیے نکلی تھی تو پولیس ہسپتال والوں کو ہی مشکوک ٹھہرا رہی ہے۔ رہا اس کا باپ تو ڈاکٹر مکمل طور پر ناامید ہو چکے ہیں۔ ابھی تک وہ صرف مصنوعی سہارے سے سانس لے رہا ہے۔ اوہ! بازل خان نے سر ہلا دیا۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا تو اس نے بخش دین کو جانے کا اشارہ کرتے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہاں ایس پی جمشید صاحب۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ کب پہنچ رہے ہو؟ بس نکلنے والا ہوں۔ جلدی کرو، وہ کہہ کر کال بند کر گیا۔ بازل خان نے بھی موبائل بستر پر اچھالتے لباس لے کر دوبارہ باتھ روم کا رخ کیا تھا۔ وہ ہسپتال کے روم میں داخل ہوتے تسبیح کے دانے گراتے بی بی جان کا ہاتھ تھم گیا۔ اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ بابا صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ بستر کے قریب آ کر وہاں لیٹے ننھے فرشتے کی پیشانی چوم کر پھر سر اٹھا کر بی بی جان سے استفسار کیا تو ان کے ہونٹوں سے ایک آہ سی نکلی۔ ٹھیک ہے۔ تسبیح ایک طرف رکھ کر بچے پر پھونک مار کر وہ اس کے سرہانے ہی بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ان کا تو کام ہی ہے تسلیاں دینا۔ ان کی آواز رند سی گئی تھی۔ بابا صاحب نے خاموشی سے اپنے شریک حیات کو دیکھا۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ بینش اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی، بڑی دلہن اور سجاول کل سے ادھر تھے، تھک گئے تھے تو میں نے اس کے باپ کے ساتھ گھر بھجوا دیا۔ آپ نے بازل سے رابطہ کیا پھر؟ ڈرتے ڈرتے بی بی جان نے پوچھا تو بابا صاحب نے نہایت غصے سے انہیں دیکھا۔
نام مت لو اس کا میرے سامنے، خاندان بھر میں نام ڈبو دیا ہے اس نے میرا۔ وہ باپ ہے اس کا۔ بی بی جان نے اس کا دفاع کرنا چاہا۔ اگر اسے اپنی اولاد کا اتنا ہی احساس ہوتا تو اسے چھوڑ کر ہی جاتا کیوں؟ اس کے سلوک اور حرکتوں کی وجہ سے بوٹی تو اس کی قبر میں اتر ہی گئی، اب بیٹے کو بھی مار ڈالے گا کیا؟ اللہ نہ کرے۔ بی بی جان نے دہل کر کلیجے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہماری اولاد ہے۔ آپ نے اسے اتنا کچھ کہہ ڈالا مگر پھر بھی وہ بغیر کچھ کہے سب سہ گیا۔ انہیں بازل خان کا چہرہ یاد آیا تو رو دی۔ لائٹ آف تھی۔ ہسپتال کی اندرونی عمارت میں جنریٹرز کی آواز سے رات کی تاریکی اور سناٹے میں ارتعاش سا پیدا ہوا تھا۔ تبھی ہسپتال کی عمارت کے سامنے داخلی گیٹ سے قدرے پرے ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ اپنی ڈیوٹی پر مامور منور خان چونک گیا۔ پچھلے دنوں اسی طرح اس رات کے وقت ایک گاڑی آئی تھی اور ڈاکٹر ربدہ کو اٹھا کر لے کے گئی تھی، اور جب تک ہسپتال کا عملہ ہوشیار ہوتا وہ گاڑی زن سے بھاگ گئی تھی۔ تب سے اس ہاسپٹل میں سیکورٹی کا نظام پہلے سے زیادہ چوکس ہو گیا تھا۔ ان دیکھے کیمرے نصب تھے مگر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صرف عمارت کا اندرونی حصہ ہی جنریٹرز کی بدولت روشن تھا۔ داخلی حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ منور خان نے دیکھا گاڑی کے پچھلے حصے سے کسی نے دروازہ کھول کر کسی وجود کو باہر دھکیلا تھا۔ ایک پل کو اس کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ کوئی ایمرجنسی آئی ہے، مگر اگلے ہی پل وہ نقاب پوش شخص کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ گاڑی اس وجود کو زمین پر ڈال کر زن سے بھاگ گئی تھی۔ بالکل چند دن پہلے والی صورتحال تھی، بس اس بار فرق یہ تھا کہ اس دفعہ وہ کسی کو لے کر جانے کی بجائے چھوڑ کر گئے تھے۔ منور خان بھاگ کر اس وجود کے پاس آیا تھا۔ ٹارچ کی روشنی اس وجود پر ڈالی تو پتہ چلا کہ وہ نسوانی وجود ہے۔ اوئے، یہ تو ڈاکٹر ربدہ ہے، اس دن جو اغوا ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مر گیا ہے شاید۔ آنکھوں پر نہ صرف پٹی بندھی ہوئی تھی بلکہ دونوں ہاتھ بھی پشت پر رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ بے حس و حرکت وجود کو دیکھ کر منور خان کو تشخیص یہاں تک ہی تھی۔ پھر وہ اندھا دھند اندر بھاگا تھا اور پھر چند لمحوں بعد ہی ہسپتال کا عملہ گیٹ کے سامنے تھا۔ یہ تو زندہ ہے، بے ہوش ہے، کسی ڈاکٹر نے اس کی نبض چیک کر کے کہا تو چہار سو کھلبلی مچ گئی۔ اسٹریچر، ہری اپ، اندر لے چلتے ہیں، اسی ڈاکٹر نے کہا تو کوئی اور پکارا۔ بٹ ڈاکٹر صاحب، یہ تو پولیس کیس ہے۔ تو پولیس کیس سمجھ کر کیا اس کو ادھر ہی پڑا رہنے دیں؟ یہ تو غیر انسانی سلوک ہے، کوئی اور پکارا تھا، اور پھر وہ لوگ اسے ہاسپٹل کے اندر لے آئے تھے۔ کچھ دیر میں پولیس اور ہاسپٹل کے مالکان بھی پہنچ چکے تھے، کیونکہ ڈاکٹر ربدہ اس رات کی شفٹ میں ڈیوٹی آورز کے دوران اسی گیٹ سے اغوا ہوئی تھی اور اب اسی گیٹ پر مل گئی تھی۔ وہ بے ہوشی کی دوائیوں کے زیر اثر تھی، وہ رات کے آخری گھنٹوں میں ملی تھی۔ دوائیوں کا اثر زائل ہونے میں کئی گھنٹے لگ گئے تھے۔ صبح 9 بجے کے قریب اسے ہوش آیا تو پولیس فوراً اس کا بیان لینے کو سر پر موجود تھی۔ آپ کو کون لوگ لے کر گئے تھے اور پھر واپس کیوں چھوڑ گئے؟ پولیس کا سربراہ پوچھ رہا تھا، اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ تھے اور کیوں لے کر گئے تھے، مجھے نہیں پتا کچھ بھی۔ وہ جو پہلے ہی اس درجہ اذیت میں مبتلا تھی، پھر شدت سے رو دی۔ اس کا باپ چھن گیا تھا، اب اس کے اندر اپنے باقی ماندہ خاندان کو برباد کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی ہو چکا تھا اسے حوصلے سے برداشت کرنا تھا۔ یہ تو وہ اس تہہ خانے سے نکلنے سے پہلے ہی طے کر کے آئی تھی کہ اسے اب اس شخص کی ہر بات ماننی ہے۔ دیکھیں بی بی، یہ پولیس کیس بن چکا ہے۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ آپ کے والد آپ کی گمشدگی کے سبب ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہمیں بتائیں، آپ کے اغوا کرنے والوں کا کیا مقصد تھا اور پھر بغیر کسی ڈیمانڈ کے واپس کیوں چھوڑ گئے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ علم نہیں وہ لوگ کون تھے اور ان کا کیا مقصد تھا۔ ہاں اتنا جانتی ہوں کہ وہ کسی اور کی غلط فہمی میں مجھے اٹھا کر لے کے گئے تھے، اور پھر جب انہیں حقیقت کا اندازہ ہوا تو وہ مجھے واپس چھوڑ گئے۔ بخش دین کا سکھایا ہوا سبق وہ دہرا رہی تھی۔ ان سب لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے ارد گرد پولیس کے علاوہ ہسپتال کا عملہ بھی تھا۔ وہ کس کی غلط فہمی میں آپ کو لے کر گئے تھے؟ کچھ پتہ چلا اس شخص کے بارے میں جس کو اٹھانا تھا؟ اس کے بیان نے ارد گرد موجود لوگوں کے دلوں میں ایک کھلبلی سی مچا دی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کس قسم کے لوگ تھے؟ اگر آپ کے سامنے آئیں تو کیا آپ پہچان لیں گی؟ مجھے ان کی شکلیں یاد نہیں ہیں، وہ ہمہ وقت نقاب کیے رکھتے تھے۔ پولیس آفیسر نے ہسپتال کے چیئر پرسن ڈاکٹر عبدالماجد صاحب کو دیکھا۔
میرا خیال ہے یہ واقعی غلط فہمی کی بنا پر کیا جانے والا اغوا ہے۔ خیر، آپ مکمل میڈیکل رپورٹس تیار کر لیں، ہمیں ایک دو بار مزید چکر لگانا پڑے گا۔ بہرحال تفتیش تو کرنی ہے، مگر اس سارے واقعے سے میرے ہسپتال کی ساکھ بری طرح مجروح ہوئی ہے۔ نیوز پیپرز اس واقعے کو بہت اچھالا ہے انہوں نے۔ اب یہ نئی صورتحال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے ہاں کام کرنے والی لیڈی اسٹاف اور آنے والی لیڈیز پیشنٹس کا اس کے متعلق کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالماجد کا رد عمل برا تھا۔ ربدہ نے خوفزدہ نظروں سے سب لوگوں کو دیکھا۔ پلیز ڈاکٹر، ربدہ کی کنڈیشن آلریڈی خاصی خراب ہے، مینٹلی نارمل نہیں ہے، آپ باہر چل کے ڈسکس کر لیں۔ ڈاکٹر شہناز اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ٹوکنے لگیں تو سب لوگ روم سے نکل گئے۔ ڈاکٹر ربدہ، کیا واقعی تمہیں نہیں علم کہ وہ لوگ کون تھے اور کس کو اٹھوانا چاہتے تھے، یا تاوان تمہاری زندگی تو برباد ہو ہی گئی، کم سے کم اس انجانے وجود کو ہی بچایا جا سکے۔ ڈاکٹر شہناز کہہ رہی تھیں اور وہ رو دی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ڈاکٹر، مجھے کچھ نہیں پتا، پلیز میری فیملی کو بلوا لیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اوکے، میں سر سے بات کرتی ہوں۔ تم انڈر آبزرویشن ہو، پولیس اور سر کی اجازت پر ہی تمہاری فیملی کو اطلاع کی جا سکتی ہے۔ تم ریلیکس رہو، ذہن پر بوجھ ڈالنے کی قطعی ضرورت نہیں، اوکے؟ اس کا چہرہ تھپتھپا کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ ہسپتال سے گھر آ گئی تھی۔ نعمان، صوبان اطلاع ملنے پر فوراً ہسپتال پہنچے تھے اور پھر ان کے ساتھ وہ گھر آ گئی تھی۔ اس کی مکمل میڈیکل رپورٹس پولیس ایونٹ کے طور پر بالکل کلیئر آئی تھیں، مگر مینٹلی کنڈیشن اس کی خراب ہی رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا تھا، اس سب صورتحال میں وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوئی تھی۔ ماما اور شارکا کا رویہ اس کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر کیئرنگ ہو گیا تھا، مگر اسے سنبھلنے میں اب بھی وقت لگتا۔ بابا کے انتقال کے بعد وہ واحد ان کا سہارا تھی۔ ماما عدت میں تھی، مگر اس حالات میں ماما اور باقی سب اسے سنبھال رہے تھے۔ پھپھو وغیرہ نے تمام تعلقات توڑ لیے تھے، مگر باقی رشتہ داروں نے بھی پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ ہاں، اس کی واپسی پر ہر کوئی متجسس ضرور تھا۔ وہ دنیا کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ اس نے ایک دو دن سنبھلنے کے بعد بینش کے گھر کال کی تو اس کی ملازمہ نے پک کی تھی۔ بی بی صاحب کہہ رہی ہیں کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی دوبارہ کال کیجیے گا، وہ اب آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ ربدہ کئی لمحوں تک حیرت زدہ رہ گئی۔ بینش ایسی مطلب پرست لڑکی ہوگی، وہ تصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ کیا بینش آگاہ ہے کہ اسے اغوا کرنے والا کون تھا؟ وہ مسلسل سوچتی رہی اور جی چاہا کہ بینش کے پاس ضرور جائے اور اس سے اس درجہ ظلم کی وجہ پوچھے۔ اس نے جس طرح پولیس کے سامنے لا علمی کا اظہار کیا تھا، اب بھی اپنے گھر والوں سے بھی اس نے چھپا لیا تھا، کیا فائدہ پھر بتانے کا؟ پاپا تو رہے نہیں۔ شارکا، نعمان اور صوبان اس کے سامنے ایک سوالیہ نشان بنے کھڑے تھے۔ رہ گئی ماما انہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے دل میں پکا ارادہ ضرور باندھ لیا تھا کہ وہ بینش کے پاس ضرور جائے گی اور اس ظلم کا سبب جاننے کی کوشش کرے گی۔ وہ پوری 1 ماہ بعد دوبارہ ہسپتال جوائن کر رہی تھی۔ ڈاکٹر شمسہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ باقی اسٹاف ممبران کا رد عمل بھی عجیب و غریب سا تھا۔ وہ اب 1 ماہ کے عرصے میں آہستہ آہستہ لوگوں کے رد عمل کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ سوالیہ نظر انداز کیے ڈاکٹر شمسہ کے ساتھ ہی بیٹھی رہتی۔ 9 بجے کے قریب ڈاکٹر عبدالماجد آئے تو انہوں نے آتے ہی اسے بلوا لیا۔ وہ سر کے آفس میں آئی تو وہ منتظر ہی تھے۔ وہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ کے ساتھ ہونے والے حادثے کے دوران آپ کے والد صاحب گزر گئے۔ میں بس ہسپتال کی مصروفیات کی وجہ سے خصوصی طور پر تعزیت کے لیے نہ آ سکا۔ کوئی بات نہیں سر، آپ دوبارہ ہسپتال جوائن کر رہی ہیں کیا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ جی سر۔ دیکھیں ڈاکٹر ربدہ، ایک چھوٹا سا پرائیویٹ ہسپتال ہے، آپ ایک ذہین اور قابل ڈاکٹر ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پبلک کو ایسے اسٹاف مہیا کریں جو ہر لحاظ سے قابل اعتبار ہو۔ ڈاکٹر عبدالماجد کہہ رہے تھے اور ڈاکٹر ربدہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے ہمارے ہاں 3 ماہ کام کیا، آپ ایک بہت اچھی ڈاکٹر بن سکتی ہیں، آپ میں بہت ایبلٹیز ہیں، بہت پوٹینشل ہے، بٹ بیٹا۔ وہ رک گئے تھے۔ آپ کے ساتھ ہونے والے اس حادثے سے میرے اس ہسپتال کی ساکھ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ آپ کو کڈنیپ کرنے والوں کا جو بھی مقصد تھا، مگر میرے ہسپتال کی بہت بدنامی ہوئی ہے۔ پبلک اور نیوز پیپرز نے اس حادثے پر سارا الزام ہمارے سر تھوپنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو اللہ کا شکر تھا کہ آپ کو چھوڑ دیا لوگوں نے اور ہماری بچت ہوگی، لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اب مزید اپنے ہسپتال میں نہیں رکھ سکتا۔
سلیکشن پینل کے ممبران کی بھی یہی رائے ہے۔ یہ ہسپتال کی انتظامیہ کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ آئی ایم سوری۔ ربطہ بے حس و حرکت بیٹھی رہ گئی۔ نعمان اور صوبان کے اسکول کے اخراجات، شارکا نے آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، دیگر اخراجات۔ اسے لگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا ہے۔ مگر سر، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ میں مجبور ہوں ڈاکٹر ربطہ، آپ کے حوالے سے بہت ہی سیریس قسم کا ایشو نکل آیا ہے۔ بے شک پولیس وغیرہ نے آپ کے بیان کے بعد آپ کی فائل بند کر دی ہے، مگر پبلک آپ کی فائل بند کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ میں اپنے اسٹاف اور مریضوں کو صاف ستھرا اور پرسکون ماحول فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز آپ ہماری پرابلم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی عزت نفس کو پامال کیا جا رہا تھا، اس کے کردار، الفاظ پر شک کیا جا رہا تھا۔ وہ حیرت سے گنگ رہ گئی۔ یہ آپ کے پچھلے ماہ کی تنخواہ ہے، ساتھ ہی آپ کے پچھلے 3 ماہ کے بقایا جات اور بونس ہے۔ ریئلی مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ میں خود ایک قابل ڈاکٹر کی خدمات سے محروم ہو رہا ہوں۔ انہوں نے اس کے سامنے سفید لفافہ رکھ دیا۔ ربدہ پھر بھی ساکت بیٹھی رہ گئی، یعنی اس کی سیاہ بختی کا آغاز ہو چکا تھا۔ دل چاہا کہ سامنے بیٹھے شخص کو بے نقد سنا ڈالے، مگر کس بنیاد پر؟ اس کو سرد و گرم سے بچانے والا اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اور نہ ہی اس کے پاس دولت جیسی طاقتور شے تھی جو اس کے عیب چھپا لیتی، لوگوں کے منہ بند کر دیتی۔ آپ پلیز اب جا سکتی ہیں۔ کیسی بے رحمی تھی! وہ تڑپ اٹھی، کچھ کہنا چاہا مگر زبان تالو سے چمٹ گئی۔ آنسو بھری آنکھوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا اور جی چاہا کہ لفافہ اٹھا کر اس شخص کے منہ پر دے مارے، مگر مار نہ سکی۔ اس لفافے میں موجود چند کاغذوں کی اسے اشد ضرورت تھی۔ بامشکل اپنے مردہ وجود کو لیے اٹھی تھی۔ اپنا بیگ اور چادر لیے وہ ڈاکٹر شمسا کے روم میں آئی تو وہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ ڈاکٹر ربدہ، کیا ہوا؟ اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر کرسی پر بٹھایا، ورنہ وہ شاید یہیں گر جاتی۔ پلیز بتاؤ کیا ہوا؟ تمہیں تو ڈاکٹر عبدالماجد نے بلوایا تھا۔ پلیز ٹیل می، کیا کیا انہوں نے؟ کیا کہا انہوں نے؟ وہ پوچھ ہی رہی تھی اور ربدہ شدت سے رو دی۔ انہوں نے مجھے یہاں سے فارغ کر دیا۔ شمسا نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مگر کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹاف اور مریضوں کو ایک صاف ستھرا ماحول دینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر شمسا پل میں ساری بات سمجھ گئیں۔ اوہ ویری بیڈ۔ دکھ سے اس نے ربدہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈاکٹر شمسا امیر دولت مند باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا ارادہ اپنا ہسپتال اسٹیبلش کرنے کا تھا، مگر اس سے پہلے وہ تجربے کے لیے جاب کر رہی تھی۔ وہ اس کے گھر کے مسائل سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ بینش اس کی اسکول فیلو تھی، جبکہ شمسا میڈیکل میں اس کی دوست تھی۔ اس نے تمام لوگوں کی طرح اس کے اغوا کا سن کر رابطہ ختم نہ کیا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ ایسے حالات میں یہ جاب ربطہ کی فیملی کا کتنا بڑا سہارا بن سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ دباتی رہی۔ یہ عبدالماجد بڑے ڈپلومیٹ انسان ہے، تم فکر نہیں کرو۔ انسان کچھ بھی کر لے مگر رہے گا تو انسان ہی نا، دیوتا تو بن نہیں جائے گا۔ ایک در بند ہو تو پروردگار اور در کھول دیتا ہے۔ تم حوصلہ رکھو، اپنے گھر والوں کے لیے تم ہی واحد سہارا اور امید ہو۔ اگر تم ہی حوصلہ ہار گئے تو پھر ان کو کون سنبھالے گا؟ فکر نہیں کرو، میں کل گھر آؤں گی تو مل کر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ کیسے فکر نہ کروں شمسا؟ پاپا کی ڈیتھ کے بعد واجبات کے لیے ابھی تک کوئی کارروائی شروع نہیں کی گئی، اور جو واجبات ہیں آخر وہ کب تک ہمارا ساتھ دیں گے؟ اوپر سے گھر خالی کر دینے کا نوٹس۔ میں کل پاپا کے آفس گئی تھی، اپلیکیشن دے کر آئی ہوں کہ جب تک ماما کی عدت ہے ہمیں اس گھر میں ہی رہنے دیا جائے، مگر اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ شارکا گریجویشن کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی۔ نعمان کے لیے پاپا نے نہ جانے کیا کیا خواب دیکھے تھے، اور میری تعلیم کے لیے پاپا نے اتنا کچھ کیا، ورنہ سفید پوش گھرانوں میں میڈیکل تعلیم میں محض ایک خواب ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، اور بدلے میں میری طرف سے انہیں کیا ملا؟ ذلت، رسوائی۔ میں تو اپنی ہی نظروں میں گر چکی ہوں۔ مجھے ایک ایسے جرم کی سزا مل رہی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں۔ شمسا کا اپنا دل بھر آیا۔ اب میں چلوں گی۔ تم بہت اچھی ہو شمسا، تم نے اور لوگوں کی طرح مجھے دھتکارا نہیں۔ پتہ نہیں اب کب ملنا ہو۔ ایک درخواست ہے، کبھی کبھار ملتی رہنا پلیز۔ کچھ دیر بعد خود کو سنبھالتے اس نے ٹیبل سے اپنا بیگ اور چادر اٹھا کر کہا تو شمسا گم سم سی رہ گئی۔ میں ایسی نہیں ہوں، اور نہ ہی میری فیملی ایسی ستی سوچ کی حامل ہے۔ میں ضرور ملتی رہوں گی، اور پھر اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ لوگ کچھ بھی سوچیں، جو مرضی کہیں، میرا تمہارا 1-2 دن کا ساتھ نہیں جو بدزن ہو جاؤں، اور یہی تمہارے ساتھ ہونے والے سانحے کی بات، تو پلیز بے شک
فائل بند کر چکے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں ری اوپن کرواؤں، پتہ تو چلے کہ وہ لوگ کون تھے۔ نہیں، جب ہم کچھ جانتے ہی نہیں تو کن کے خلاف اٹھیں؟ یہ واقعی غلط فہمی کی بنیاد پر ہونے والا اغوا تھا۔ میں نے اپنے اللہ پر چھوڑ دیا ہے فیصلہ۔ پاپا کے بعد اب مزید کسی اور نقصان کی میں متحمل نہیں ہو سکتی۔ میری فیملی میرا سب کچھ ہے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے میں نے اس قصے کو ہی ختم کر دیا۔ اب میرے لیے اپنی ذات سے بڑھ کر اپنی ماما اور بہن بھائیوں کا مستقبل اہم ہے۔ شمسہ نے ربطہ کو دیکھا۔ کبھی وہ کس قدر پر اعتماد، بہادر اور دو ٹوک انداز کی مالک ہوتی تھی۔ انتہائی ذہین اور قابل لڑکی آج زمانے کے سرد و گرم سہ رہی تھی۔ حالات نے اسے کیا سے کیا بنا ڈالا تھا۔ اسے اس پر بے حد ترس آیا۔ اوکے، میں چلتی ہوں اب۔ چادر اپنے وجود کے گرد لپیٹ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں کل انشاءاللہ چکر لگاؤں گی اور پھر مل کر سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ شمسہ کی بات پر وہ سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بی بی جان کے بلانے پر کئی ماہ بعد حویلی آیا تھا اور اپنے بیٹے انیک کو دیکھ کر کیسے بکھر کر رہ گیا تھا۔ خوبصورت صحت مند انیک بہت کمزور ہو چکا تھا۔ جب وہ چند دنوں کے انیک کو چھوڑ کر گیا تھا تو وہ بہت صحت مند بچہ تھا اور اب بازل خان کے اندر دکھ پلنے لگا۔ ماں تو اس کی مر گئی تھی، مگر جیتے جی اس نے اپنے خون کو خود سے بھی محروم کر لیا تھا۔ بات سن پتر، اب تو کہیں نہیں جائے گا۔ تیرے باپ اور تیری لڑائی میں مجھ نے مانی اور اس بچی کا کیا قصور ہے؟ ترس نہیں آ رہا تجھے اس پر؟ ماں کی محبت اگر احساس نہیں ہے تو اس کی خاطر ہی رک جا۔ بی بی جان آبدیدہ ہو گئیں تو اس کے اندر موجود دکھ لاوے کی طرح پھٹنے لگا۔ میں نے قسم کھا لی ہے بی بی جان، جب تک میں ہر الزام سے بری نہیں ہوتا مجھ پر ہر طرح کی نعمت حرام ہے۔ میں یہاں رہتا ہوں تو اس حویلی کی وحشت مجھے کھانے کو دوڑتی ہے۔ گزرے دنوں کی اذیت ناگن کی طرح ڈستی ہے۔ بی بی جان، مجھے ہر طرف سارا نظر آتی ہے۔ میں سب برداشت کر گیا تھا، ہر الزام، ہر اذیت، مگر سارا کی وہ بے اعتبار نگاہیں بھولتی نہیں مجھے بی بی جان۔ وہ بغیر کچھ کہے چلی گئی اور مجھے جیتے جی مار گئی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر طرف آگ لگا دوں، ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ وہ جو میری ذلت کا سبب ہے اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دوں۔ بی بی جان کے دل پر کسی نے ہاتھ ڈال دیا۔ اتنے ماہ گزرنے کے باوجود اس کی ذہنی حالت وہی تھی۔ نہ پتر نہ، جذباتی نہیں ہوتے۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور غصے میں انسان گناہ تک کر لیتا ہے۔ صبر سے کام لے۔ صبر سے پتر۔ نہیں ہوتا صبر، آگ لگی ہے میرے اندر، کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا بی بی جان، کیا کروں؟ بی بی جان نے اس کی پیشانی چوم لی۔ میں صدقے میں قربان، ایسی باتیں نہ کرو، ماں کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو تمہارا اعتبار کرتی ہوں نا، یہاں سب تمہارا اعتبار کرتے ہیں، تیرے بھائی بھابیاں سب تجھے جانتے ہیں، بس تیرے بابا کو غصہ ہے تو دل پر مت لے۔ انہوں نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ وہ اصول پسند ہیں، ظلم اگر مظاہرے کے ساتھ بھی ہو تو برداشت نہیں کرتے، تو فکر نہ کر، بڑی جلدی انہیں احساس ہو جائے گا کہ تم غلط نہیں ہو۔ کیا فائدہ ہے اسے احساس کا؟ ان کے احساس سے میری سارا تو واپس نہیں آ جائے گی نا؟ اس کا لہجہ زہر خون تھا۔ بی بی جان خاموش ہو گئی۔ بی بی جان، کچھ پل بعد اس نے پکارا تو انہوں نے اسے دیکھا۔ وہ خطوط اور تصاویر کہاں ہیں؟ وہ چونکی تھی۔ میرے پاس ہیں۔ کیوں خیریت پتر؟ مجھے ضرورت ہے ان کی۔ میں بطور خاص اس لیے آیا ہوں کہ وہ ثبوت حاصل کروں۔ سارا تو چلی گئی، مگر میں ایک الزام لے کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس لڑکی نے کیوں میرے ساتھ اتنا گھنونا کھیل کھیلا۔ اس کی نس نس میں زہر پھیلا ہوا تھا۔ کس قدر وحشیانہ انداز تھا۔ بی بی جان لرز اٹھی۔ مگر اب کیا فائدہ؟ تم مٹی ڈال، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے سرسراتے لہجے میں کہا تو وہ پھنکارا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے بس مجھ پر جھوٹا الزام ہی ثابت ہوگا۔ میں بس حقیقت جاننا چاہتا ہوں بی بی جان۔ ربدہ لا علم تھی اور وہ اس کی لا علمی پر الجھ گیا تھا۔ کس قدر حیرت تھی اس کے ہر انداز میں۔ وہ لڑکی استعمال کی گئی تھی یا واقعی بے قصور تھی؟ وہ خود بھی الجھ گیا تھا اور اب وہ یہی الجھن ہی سلجھانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر ربدہ اس کی دھمکی پر جس طرح فوراً اس کا ساتھ دینے پر مان گئی تھی، اور رہا ہونے کے بعد اس نے اس کے خوف سے جو بیان دیا تھا، اس بیان نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ اگر وہ محض اس کی دھمکی کے خوف سے غلط بیان دینے پر مجبور ہو گئی تھی
تو بھی ڈاکٹر ربدہ لا علمی میں اس کو الجھا گئی تھی، ورنہ وہ شاید اسے کبھی رہا نہ کرتا۔ رفیق اس پر اور اس کے گھرانے پر ابھی بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کی اغوا کی فائل بند ہو چکی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اس کا نام لے کر اسے کٹہرے میں کھڑا کر سکتی تھی، خصوصاً بینش سے تو رابطہ کرنے کی کوشش کرتی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ وہ اس ساری صورتحال سے اکتا کر اصل ثبوت لینے یہاں چلا آیا تھا، اور اب وہ کچھ اور لاہے عمل ترتیب دینا چاہتا تھا۔ تم ادھر ہی رہو گے نا؟ بی بی جان نے پوچھا تو اس نے انیک کو پیار کیا۔ پتہ نہیں، انیک کو کون سنبھالتا ہے؟ شائستہ ہی دیکھتی ہے، ہر وقت اس کے پاس ہی رہتی ہے۔ تنگ تو نہیں کرتا انہیں؟ لو، اتنا سا بچہ بلا کسی کو کیا خاک تنگ کرے گا؟ بس اوپری دودھ سے بیمار ہو گیا تھا، ویسے بڑا صابر بچہ ہے، اپنی ماں کی طرح۔ شائستہ کے ساتھ کھل گیا ہے، اچھا شگون ہے، کل کو تمہاری بیوی آ جائے گی تو پریشان نہ ہوگی۔ بازل خان نے چونک کر بی بی جان کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ تیرے بابا چاہتے ہیں کہ اب تیری شادی کر دی جائے۔ انہوں نے نگاہیں چڑھاتے انکشاف کیا تو اور بازل خان حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ ہرگز نہیں، آپ لوگوں نے ایسے سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ پھٹ پڑا تھا۔ سارا کے بعد اب تو ساری زندگی ایسے ہی تو نہیں گزار سکتا۔ انہوں نے کہنا چاہا مگر اس نے ان کی بات کاٹ دی۔ بس بی بی جان، میری شادی کا خیال دل سے نکال لیجئے۔ سارے کے بعد کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ بے شک وہ مجھے سچائی بتانے کا موقع دیے بغیر دل میں بے اعتباری لیے اس دنیا سے چلی گئی، مگر ہماری محبت کی نشانی میرا بیٹا، ہمارا انیک زندہ ہے۔ میں نے کبھی شادی نہیں کرنی اب۔ پر تیرے بابا تیرے چاچا سے بینش کے لیے بات کر چکے ہیں۔ وہ حیرت سے گنگ دیکھتا رہ گیا۔ بینش مائی فٹ! ایسی لڑکی میں کبھی نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں نے پہلے بھی اس سے شادی سے کیوں انکار کیا تھا۔ وہ ایک ایسی بد تہذیب بگڑی ہوئی لڑکی ہے جسے اپنی تو کیا، کسی کی بھی بےعزتی کا کوئی احساس نہیں۔ بطور کزن میں اسے برداشت تو کر سکتا ہوں، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ جسے میں پہلے ریجیکٹ کر چکا ہوں وہ اب پھر میری زندگی میں داخل ہو جائے؟ اٹس امپاسبل۔ پر پتر، تیرے چاچا نے خود تیرے بابا سے بات کی تھی، تیرے بابا راضی ہیں۔ وہ تھوڑی سی آزاد خیال لڑکی ضرور ہے مگر اب اتنی بھی بری نہیں ہے، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ بی بی جان، وہ آزاد خیال ہی نہیں بلکہ ماڈرنزم کے نام پر ایک دبہ ہے۔ اگر مجھے اسے قبول ہی کرنا تھا تو میں برسوں سے طے ہوئی اپنی اور اس کی بات کو ختم کروا کر سارا سے شادی کیوں کرتا؟ اس نے زہر ہند لہجے میں کہتے ہوئے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلوایا تھا، تیرے بابا صاحب بزید ہیں اس رشتے پر۔ بی بی جان، مجھے مجبور مت کریں، یہ نہ ہو کہ میں انیک کو لے کر ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کی دنیا سے نکل جاؤں۔ ہر چیز، ہر رشتے سے میرا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے بی بی جان۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بینش نام کی تباہی کے گڑھے میں آپ بھی مجھے دھکیلنے والوں میں شامل ہو سکتی ہیں۔ بی بی جان خاموش ہو گئی تھی۔ آپ بابا صاحب کو صاف کہہ دیں کہ میں نے اب کبھی شادی نہیں کرنی، نہ ہی بینش سے اور نہ ہی کسی ایکس وائی زی سے۔ سارا آپ لوگوں کے لیے غیر نہ تھی بینش۔ بینش اگر چچا کی بیٹی ہے تو وہ پھپھو ذات تھی۔ بڑی حیرت ہو رہی ہے مجھے، اتنی جلدی آپ سارا کو فراموش کیے بینش کا نام لے رہی ہیں۔ آپ مجھے وہ تصاویر اور خطوط دے دیں، میں پہلے اس قصے کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ رہ گئی شادی کی بات تو بابا صاحب سے صاف کہہ دیں مجھے شادی نہیں کرنی اب، نہ کبھی بھی۔ دو ٹوک انداز میں انکار کرتے بیٹے کو بازوؤں میں اٹھائے بی بی جان کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ایک در بند ہوا تھا تو اللہ نے ایک اور در کھول دیا تھا۔ شمسہ واقعی اس کے لیے ایک حقیقی اور غمگسار دوست ثابت ہوئی تھی۔ اس کی ایک جاننے والی کی مسز گائنیکولوجسٹ تھیں، ان کا شہر کے پوش ایریا میں ایک اپنا کلینک تھا۔ انہیں ایک فیمیل ہیلپر کی ضرورت تھی۔ شمسہ کے توسط سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ بہت اچھی پے نہ تھی مگر کچھ نہ ہونے سے یہ جاب بھی اچھی تھی۔ پھر پک اینڈ ڈراپ کی سہولت مسز آفریدی دے رہی تھی، کم سے کم گھر کی ہانڈی روٹی چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ کسی اچھی جاب کے لیے مسلسل ہاتھ پیر مار رہی تھی، کئی جگہ اپلائی کر رکھا تھا مگر تجربہ نہ ہونے کی بنیاد پر اس کی شاندار میڈیکل ڈگری بھی کسی کام نہ آئی تھی۔ ڈیوٹی آورز کے دوران وہ ادھر ہی تھی، مسز آفریدی کے پاس ایک کیس آیا تھا، سیزیرین تھا۔ وہ مریضہ اور اس کے ساتھ آنے والوں کو دیکھ کر چونکی۔ یہ بینش کی بابی تھی، ساتھ میں بینش کی والدہ، بھائی اور والد تھے۔ اس کی والدہ سے سرسری سے سلام دعا کے بعد وہ مسز آفریدی کے ساتھ روم میں چلی آئی۔ بینش کی بابی کا پہلا بچہ تھا، وہ بھی سیزیرین کیس تھا۔ کیس سیریس تھا، بچی اور ماں کی جان بامشکل بچ پائی تھی۔
کہ اس کے بعد وہ روم سے باہر آئی تو وہاں ویٹنگ روم میں اپنے والدین کے ساتھ بینش بھی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر بینش چونکی۔ کیسی ہو بینش؟ اس کے پاس چلی آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو بینش نے کچھ خائف ہوتے اس کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ٹھاک، تم ادھر؟ ربدا نے محسوس کیا کہ وہ اسے بات کرتے کچھ محتاط سی ہو گئی ہے۔ یس، میں آج کل ادھر جاب کر رہی ہوں۔ ربدا نے اسے بغور دیکھا تو وہ اسے کچھ کنفیوز سی لگی۔ تم نے تو ہر رابطہ ختم کر ڈالا۔ مجھے تمہارے اس رد عمل پر حیرت تو ہوئی، مگر پھر سوچا کہ تم بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہو۔ تمہاری سوچ کیسے ان 99% کی سوچ سے مختلف ہو سکتی ہے؟ اپنی زندگی میں ایسی مصروف ہوئی کہ تم سے ملنے پھر رابطے کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے ملتی ہی نہیں۔ ملنا تو میں نے تم سے تھا اور بہت کچھ پوچھنا بھی تھا۔ کیا ہے مطلب ہے تمہارا؟ کچھ خائف سی ہو کر سختی سے کہا۔ ربدا مسکرا دی۔ اس کے والدین قدرے فاصلے پر تھے، مگر وہ بڑی گھبرائی ہوئی نظروں سے اپنے والدین کو دیکھ رہی تھی اور آواز دبا کر بات کر رہی تھی۔ مطلب تو مجھے بھی نہیں پتا، مگر تم سے مطلب دریافت کرنا چاہتی تھی کہ صاف بات کہو۔ اس نے تیزی سے ربدا کی بات کاٹ دی۔ تمہاری ایک کزن تھی سارا، کیا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ ربدا نے صاف محسوس کیا کہ اس کے سوال پر بینش کا رنگ اڑا تھا، اور پھر چند پل تک تو بولنے کے قابل تک نہ رہی تھی۔ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آواز دبا کر اس نے پوچھا تھا۔ بس ویسے ہی۔ ربدا مسکرائی تو اس نے عجیب نظروں سے ربدا کو دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا اس کی ڈیتھ کا؟ ایک نیوز پیپر میں پبلش ہوا تھا۔ وہ الجھ گئی اور پریشان نظروں سے ربدا کو دیکھا۔ کیا؟ اٹس جوکنگ۔ تم سے ایک اور بات پوچھنی ہے۔ تمہاری اس کزن کے ہسبینڈ کا کیا نام تھا؟ چند ایک بار تمہارے گھر اور تمہارے ہی توسط سے ملاقات ہوئی تھی نا، بس ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا، جو بھی بات کرنی ہے صاف صاف کرو، پہیلیاں مت بجھواؤ۔ وہ ایک دم غصے سے بولی تو ربدا اسپاٹ چہرے لیے اسے دیکھے گئی۔ تمہیں پتا ہے میرا اغوا ہو گیا تھا، اسی لہجے اور انداز میں اسے کہا۔ اور جانتی ہو مجھے کس نے اغوا کروایا تھا؟ ربدا نے بینش کی آنکھوں میں صاف اور واضح خوف محسوس کیا تھا۔ تم نے؟ اگلے ہی پل ربدا نے کہا تو بینش منہ کھولے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ مجھے تم نے کڈنیپ کروایا تھا، اس نے اپنے لفظوں کو دہرایا تھا۔ شٹ اپ! بینش ایک دم چیخ کر بولی اور ارد گرد موجود اس کے ماں باپ اور بھائی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اس کی ماں قریب آ گئی تھی۔ ربدا نے مسکرا کر اس کی ماں کو دیکھا جبکہ بینش اپنے آپ کو کنٹرول کرتے نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ نہیں موم، یہ ربدا اتنا عرصہ رابطہ نہ رکھنے پر ناراض ہو رہی تھی۔ ربدا نے بینش کا چہرہ دیکھا، وہ آنکھوں میں عجیب سے تاثرات لیے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر ربدا، آپ کو میڈم بلا رہی ہیں۔ تبھی میٹ نے آ کر اطلاع دی تو وہ اسے دوبارہ ملنے اور تفصیلی بات چیت کرنے کا کہہ کر وہاں سے چل دی تھی۔ مائی فٹ! ربدا کے جانے کے بعد بینش نے اسے دل ہی دل میں گالی دی تھی۔ ماما کی عدت کا عرصہ آہستہ آہستہ گزر ہی گیا تھا۔ آفس کی طرف سے دی گئی مہلت ختم ہوئی تو وہ لوگ ایک پسماندہ سے علاقے میں چند ہزار کے کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ اور گھر بہت عام سا تھا، مگر اتنا ضرور ہوا کہ وہ لوگوں کے تمسخرانہ نظروں تضحیک بھرے سلوک سے بچ گئی تھی۔ اجنبی لوگ، اجنبی علاقہ، نعمان اور صوبان یہاں آ کر بہت ایزی فیل کر رہے تھے، مگر اس کے پاس اچھے علاقے میں گھر لینے کے وسائل نہ تھے۔ بابا کے آفس کی طرف سے ملنے والے واجبات اور ماما کی پینشن ضرور تھی۔ واجبات اس نے نعمان اور صوبان کے مستقبل کا سوچتے ہوئے محفوظ کر لیے تھے، جبکہ ماما کی پینشن سے گھر کا راشن نکل آتا تھا۔ رہ گئی وہ خود تو اس کے محدود تنخواہ سے نعمان اور صوبان کے اسکول کی فیس کے اخراجات، بس کا کرایہ وغیرہ نکل جاتا تھا۔ شارکا کا رزلٹ آ گیا تھا، فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گئی تھی۔ اس کے بے پناہ اصرار کے باوجود اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا ایک ہی موقف تھا۔ پاپا کی ڈیتھ کے بعد ماما بہت بیمار رہنے لگی ہیں، گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک فرد کی ضرورت ہے۔ آپ پر کتنا بوجھ ڈالیں ہم؟ کچھ میرا حق بھی بنتا ہے۔ اگر میرا موڈ بنا تو کسی بھی سبجیکٹ میں پرائیویٹ ماسٹر کر لوں گی۔ اور ربدا اس کے موقف پر خاموش ہو گئی تھی۔ ماما حقیقت میں بابا کی جدائی کے غم سے نڈھال بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ربدا کی طرح وہ ابھی تک حالات سے سمجھوتہ نہ کر سکی تھی۔
اوپر سے گھریلو حالات اور ربدہ کے ساتھ ہونے والے حادثے نے انہیں بہت کمزور کر ڈالا تھا۔ ایسی صورتحال میں شارکا کا موقف یہ درست تھا۔ وہ کلینک سے لوٹی تو شمسا آئی بیٹھی تھی۔ ماما بھی شارکا کے ساتھ شمسا کے پاس ہی براجمان تھیں۔ آج تم نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ فون پر تو شمسا سے روزانہ ہی بات ہو جاتی تھی، مگر کتنے دن بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد وہ پہلی بار آئی تھی۔ تمہاری طرح نہیں ہوں، بس میں تم سے سخت ناراض تھی، مگر تمہیں احساس ہی نہیں، مجبوراً خود ہی ناراضی ختم کرنا پڑی۔ وہ مسکرا دی۔ شمسا نے اسے آفر کی تھی کہ وہ ان لوگوں کے گھر انیکسی میں شفٹ ہو جائے، مگر اس نے اس کے آفر سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ ناراض تھی۔ گھر کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے اسے گھورا۔ اس سے زیادہ بیکورڈ ایریا تمہیں نہیں ملا تھا؟ کتنے لو لیول کا گھر ڈھونڈا ہے تم نے؟ کیا کرتی پھر؟ اچھے علاقے میں ملنے والے گھر کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی، اتنا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ میری آفر ابھی بھی برقرار ہے۔ آنٹی آپ ہی سمجھائیں اسے، ہم دوست ہی نہیں بہنیں بھی ہیں، ہمارے گھر کے انیکسی میں شفٹ ہو جانے میں کیا حرج ہے؟ ماما بابا بھی کئی بار اس سے بات کر چکے ہیں، مگر یہ مانتی ہی نہیں۔ وہ ابھی بھی ناراض تھی۔ دیکھو بیٹا، یہ اچھا نہیں لگتا، اب جیسے بھی حالات ہیں خود ہی ہینڈل کرنا ہوگا۔ تم نے ربدہ کو جاب دلوا دی، یہ کیا کم احسان ہے؟ ماما نے کہا تو اس نے منہ بنا لیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، اور یہ کوئی احسان نہیں، ریئلی میری ماما بہت خوش ہوں گی۔ وہ اتنی سوشل نہیں ہیں، سارا دن گھر میں اکیلی رہتی ہیں، اور اس طرح آپ کے آ جانے سے ان کی تنہائی بھی بڑھ جائے گی۔ پلیز آنٹی، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اس گھر میں آپ کو دیکھ کر، پلیز آنٹی آپ حامی بنیں، ربدہ کو میں بنا لوں گی۔ ربدہ نے ماما کو دیکھا، وہ ششو پنج میں مبتلا تھی۔ بیٹا، ربدہ نے مجھ سے بات کی تھی، مگر ہم انیکسی کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے، تم ہماری کنڈیشن سے بے خبر نہیں ہو۔ اگر تم نے ربدہ کو جاب نہ دلوا دی ہوتی تو شاید حالات اس سے بھی بدتر ہوتے۔ ربدہ نے گہرا سانس لیا تو شارکا نے بڑے غصے سے ربدہ کو دیکھا۔ اب آپ لوگوں سے میں کرایہ لوں گی؟ اتنا گھٹیا سمجھ رکھا ہے ربدہ تم نے مجھے؟ مگر کرایہ ادا کیے بغیر رہنا تو ہم بھی اچھا نہیں لگتا، ہمیں بھی، ماما نے جواب دیا۔ کتنی غیروں والی بات کی ہے آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتے؟ شمسا فوراً ایموشنل ہوئی تھی۔ ربدہ نے ماما کو دیکھا جو فوراً شمسا کی باتوں میں آ گئی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم تو میرے لیے شارکا اور ربدہ کی طرح ہی ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر میری بات قبول ہے تو میں ادھر آؤں گی، ورنہ آپ کبھی چکر نہیں لگاؤں گی۔ کتنی بری بات ہے، ہم آپ سے کرایہ لیں گے، میری محبت، میرا خلوص آپ کو نظر نہیں آتا؟ ربدہ نے دیکھا ماما پر اس کے الفاظ بری طرح اثر انداز ہوئے تھے۔ اس کی سدا کی سیدھی ماما فوراً اس کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگلے ماہ دیکھیں گے، اس ماہ کا کرایہ تو ادا کر چکے ہیں، مگر میری بھی ڈیمانڈ ہے کہ ہم کرایہ ضرور دیں گے۔ ہائے آنٹی، آپ واقعی بہت سویٹ ہیں، رہ گیا کرایہ تو بعد کی بات ہے، جب ہمارے گھر آپ شفٹ ہو جائیں گے تب ہم دیکھیں گے۔ وہ فوراً خوش ہو گئی۔ ربدہ نے گہرا سانس لیا، اس علاقے میں آ کر وہ بہت بے سکون ہو گئی تھی۔ عجیب سا جاہل محلہ تھا، گلی میں ہر وقت دندناتے اوباش لڑکے اور گور گور کر دیکھتے مرد، جبکہ ماما اور شارکا تو سارا وقت گھر کے اندر ہی بند تھی، انتہائی ضرورت ہوتی تو ماما ہی باہر نکلتی تھی۔ وہ چند دنوں میں ہی ایسے ماحول سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اور میڈم، تمہارے لیے ایک ایڈ ہے، یہ گورنمنٹ جاب کا اشتہار ہے، مختلف علاقوں میں ڈاکٹروں کی پوسٹ ہیں، میں لے آئی ہوں، یہ دیکھو، اور اگر موڈ بنتا ہے تو اپلائی کر لو۔ پیکیج اچھا ہے، لمبا چوڑا پروسیس نہیں، ویکینٹ ٹیسٹ اگر کلیئر ہو گیا تو پھر انٹرویو کے بعد سلیکشن ہو جائے گی، اگر سفارش وغیرہ کا مسئلہ ہے ریٹن ہوا تو اس کی تم فکر مت کرو۔ ماما کے بعد اس نے اب اس کی طرف رخ کیا تھا، ساتھ ہی بیگ سے اخبار نکال کر اس کو پکڑایا تو اس نے ایڈ دیکھا۔ یہ مختلف علاقوں میں گاؤں کی سطح پر واقع ہاسپٹل میں فی میل سٹاف کا ایڈ تھا، مگر یہ علاقے تو سبھی بہت دور ہیں۔ ایڈ دیکھ کر اس نے شمسا کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، ایک دفعہ گورنمنٹ امپلائی کے طور پر سلیکشن ہو جائے تو میں تمہارا ٹرانسفر کروانا میری ذمہ داری ہے۔ نہیں یار، میں اپنی فیملی کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی۔ اف، ابھی کون سا تمہیں فوراً جاب مل رہی ہے، ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، اپلائی کر کے تو دیکھو۔ کہ ماہ سلیکشن اور بعد کے پروسیس میں لگ جاتے ہیں، اگر جاب مل بھی گئی تب تک آنٹی اور باقی سب ہمارے ہاں شفٹ ہو چکے ہوں گے۔ اچھا، دیکھوں گی۔
اس کی اس تقریر پر اس نے ٹالنا چاہا تو وہ گھورتے بیگ اٹھا کر جانے کی نیت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھنا نہیں، اپلائی کرنا، فارم وغیرہ میں لا دوں گی، اگر فل کرتے ہوئے ٹائم نہ ملے تو خود ہی فل کر کے بیچ دوں گی، بٹ اپلائی ضرور کرنا۔ وہ جاتے جاتے بھی تحکم سے روب ڈالنے سے باز نہ آئی تھی۔ اس کی محبت اور انداز پر وہ بے اختیار مسکرا دی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ پرخلوص دوست بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سامنے تصویریں پھیلائے دیکھ رہا تھا۔ جوں جوں وہ تصویر دیکھ رہا تھا اس کے اندر آتش فشانی مادہ دوڑنے لگتا تھا۔ ایک سرد و بربریت بری کیفیت نے سر ابھارا تھا۔ جو تصویر اس کے ہاتھ میں تھی وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ یہ کب کی تصویر تھی۔ یہ اس کی بینش کے گھر ربدہ نامی لڑکی سے پہلی ملاقات تھی۔ سارا اور بینش کزن ہی نہ تھیں بلکہ فرینڈز بھی تھیں، اور بینش کے بھتیجے کی برتھ ڈے تھی اور حویلی سے خصوصی طور پر دونوں ہی شامل ہوئے تھے۔ گہرے گرین سوٹ میں ملبوس وہ سادہ سے حلیے کے باوجود ڈاکٹر ربدہ نامی لڑکی بہت پرکشش اور خاص لگ رہی تھی۔ اپنے سادہ انداز میں ایک خاص وقار اور رکھ رکھاؤ لیے وہ وہاں شامل تھی۔ وہ کسی کام سے باہر گیا تھا اور پھر واپس اپنی روم میں لانچ کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا جب درمیان میں پردہ ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ پایا تھا۔ وہ بھی دروازے سے شاید نکلنے لگی تھی اور دونوں کا بری طرح تصادم ہوا تھا۔ وہ گرنے لگی تھی جب اس نے باعجلت بغیر سوچے سمجھے اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچ کر گرنے سے بچایا تھا۔ بس وہی غربت کے چند پل کیمرے کی آنکھ نے چرا لیے تھے۔ ہر نقش بہت واضح تھا، ہر رخ بہت معنی لیے ہوئے تھا۔ تصویر پر پہلی نگاہ ڈالنے سے یوں ہی لگ رہا تھا کہ جیسے دونوں کسی خاص تعلق میں بندھے ارد گرد کے ماحول کو بلائے ایک دوسرے کی قربت میں مست ہیں۔ وہ کیا کوئی بھی اس تصویر پر پہلی نگاہ ڈالنے کے بعد کچھ بھی اخذ کر سکتا تھا؟ اور اس لڑکی نے جس طرح اس تصویر کا استعمال کیا تھا، بازل شاہ کو لگا اس کے اندر آگ دہکنے لگی ہے۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ دوسری تصویر تھی، سی گرین ہلکے پھلکے لباس میں وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جو شاید پول تھا۔ اس لڑکی کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، اس کے گھنے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ بازل یاد کرنے لگا یہ سچویشن کہاں کی تھی۔ تصویر کے گرد بیک گراؤنڈ تو اسے یاد نہیں آ رہا تھا، مگر جس پول کے کنارے چھوٹی سی دیوار پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ ربدہ اپنے پاؤں پول کے پانی میں ڈالے ہوئی تھی، اس کا ایک ہاتھ بھی پانی کی لہروں میں تھا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ اس لڑکی سے وہ دوبارہ کب، کہاں اور کیوں ملا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ بینش اور اس کی بات بڑوں میں کافی عرصے سے طے تھی۔ وہ باہر سے تعلیم حاصل کر کے لوٹا تو سب کا خیال تھا کہ اب شادی کر دی جائے، مگر جب وہ بینش سے ملا تو اسے بطور لائف پارٹنر پسند نہ آئی تھی۔ بچپن سے جوانی تک بہت کم ملاقات رہی تھی، دونوں میں سالوں بعد ملنا ملانا ہوتا تھا۔ تبھی وہ ملا تو اسے بینش بہت ماڈرن ٹائپ اور شارپ لڑکی لگی۔ اسی دوران سارا نظر آئی تو حسن انتخاب اس کی طرف ہو گیا۔ اس نے بینش سے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا، جس سے دونوں خاندانوں میں تعلقات منقطع ہو گئے تھے۔ بابا صاحب بھی شاید بینش کی حرکتوں سے خائف تھے۔ انہوں نے اس کے نکاح پر احتجاج نہ کیا تھا اور یوں سارا اس کی شریک حیات بن کر اس کی زندگی میں چلی آئی تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بابا صاحب کی کوششوں سے دونوں خاندانوں میں خیال خلیج ختم ہوئی تو چچا لوگوں نے دونوں کو انوائٹ کیا تھا اور ان کا قیام 2 ہفتے تک چچا کے ہاں رہا تھا۔ تبھی چچا کے پوتے کی برتھ ڈے پر اس لڑکی سے پہلی ملاقات ہوئی تھی اور دوسری ملاقات ریسٹ ہاؤس میں پکنک کے دوران ہوئی تھی۔ یہ پکنک بینش کی طرف سے ان لوگوں کے اعزاز میں دی گئی تھی، جس میں ان دونوں کے علاوہ بینش نے اپنی کچھ اور فرینڈز کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ تب سارا امید سے تھی اور وہ لمحہ بلمحہ اس کے ساتھ تھا۔ یہ تصویر پول پر بیٹھنے کے دوران کھینچی گئی تھی، مگر جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا وہ کہیں بھی اس لڑکی کے ساتھ تنہا نہیں بیٹھا تھا، وہ ہر جگہ سارا کے ساتھ تھا۔ سارا اور اس لڑکی کی کچھ حد تک ہیلو ہائی ہو چکی تھی۔ وہ خاصی سلجھی ہوئے عادات و اطوار کی مالک لڑکی تھی۔ پول کی دیوار پر پانی میں دونوں پاؤں لٹکائے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ سارا کے دائیں طرف وہ خود تھا۔ اگر یہ اس وقت کی تصویر تھی تو اب درمیان میں سارا ندارت تھی اور تصویر میں بیک گراؤنڈ کا منظر بھی اس ریسٹ ہاؤس کا نہ تھا۔ یا تو یہ لڑکی بہت شارپ اور تیز تھی یا پھر تصویر میں بیک گراؤنڈ کی چینجنگ کے ساتھ سارا کی موجودگی بھی ختم کر دی گئی تھی۔ مائی گاڈ!
بازل نے الجھ کر تصویر ٹیبل پر پٹک دی تھی۔ جب پہلی بار اس نے یہ تصویریں دیکھی تھی تو اس کے اندر کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہ رہی تھی۔ چند ماہ پہلے ملنے والی ایک اجنبی لڑکی اسے بھلا کیوں کر یاد رہتی، اور دوسرا سب کا ریئیکشن ایسا شدید تھا کہ صاف بات اس کے کردار پر آ رہی تھی، اور وہ اس قدر کنفیوز ہو چکا تھا کہ تصویروں کے موقع اور محل پر غور کرنے کے قابل تک نہ رہا تھا۔ اور اب جب وہ سب تصویریں بغور دیکھ رہا تھا تو نہ جانے کیوں اسے بہت کچھ راز میں چھپا لگ رہا تھا جب تک اس کی رسائی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ تیسری تصویر کچھ فاصلے سے اور اندھیرے میں لی گئی تھی، مگر کیمرے یا کھینچنے والے کا کمال تھا کہ دونوں پر فلیش لائٹ کی روشنی نے تمام حد و حال کو واضح کرتے سچویشن ہاتھ سے کنفیوزنگ سی بنا لی تھی۔ ڈاکٹر ربدہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا سر کسی قدر جھکا ہوا تھا، اور وہ اس کے قریب کھڑا اس پر چادر ڈالنے جھکا تھا جس طرح ڈاکٹر ربدہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ اگر کیمرے کی روشنی پر براہ راست اس کے چہرے پر نہ پڑتی تو شاید سمجھتا کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ بیک گراؤنڈ کچھ عجیب سا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ سچویشن میں اس لڑکی سے کب ملا تھا۔ یہ تصویریں، وہ سوچنے لگا تو پھر چونک گیا۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ رات پوری طرح چمک اٹھی تھی۔ یہ یقیناً اسی رات کی تصویر تھی جب اس نے اس لڑکی کو اس لوفر لڑکے سے بچایا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! بازل خان نے اپنا سر تھام لیا۔ اس قدر مہارت سے تصویر کے پس منظر چینج کیے گئے تھے۔ بابا سارا لوگوں کا بھلا کیا قصور تھا؟ خود اپنی ذات کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس نے بغور دیکھا۔ تصویر میں لڑکی کے چہرے پر کچھ آنسو تھے جو فلیش لائٹ میں چمک رہے تھے۔ وہ کسی کام سے شہر آیا تھا اور رات چچا کے ہاں ٹھہرا تھا۔ اس رات گھر میں بینش کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، اور بینش کو بہت تیز بخار تھا۔ رات کے 8 بجے کا عمل جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی، اس نے کھول کر دیکھا تو بینش کھڑی تھی۔ تم؟ ہاں، مجھے بہت تیز بخار ہے، سر میں شدید درد ہو رہا ہے، پہلے بھی ایسا درد ہوتا ہے۔ ربدہ میری فرینڈ ہے، اس سے کنسلٹ کرتی ہوں، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو پلیز مجھے اس کے ہاسپٹل لے چلو۔ میں نے کال کی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے، وہ وہاں بیزی ہے۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، بھیا بھابھی کے میکے ان کے ساتھ گئے ہیں، ممی اور پاپا بزنس ڈنر پر نکلے ہوئے ہیں۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ وہ اسے ساتھ لے کر چلا گیا۔ وہ ہسپتال کی چار دیواری سے قدرے فاصلے پر ہی تھا جب وہ دونوں ایک نسوانی چیخ پر بے اختیار چونکے تھے۔ بازل پلیز گاڑی روکیں، دیکھیں کون ہے۔ بینش کے کہنے پر گاڑی روکی۔ دائیں طرف تیز قدموں سے بھاگتی ایک لڑکی تھی اور اس کے پیچھے بھاگتا لڑکا۔ بازل خان فوراً باہر نکلا تھا، تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ لڑکی ٹھوکر کھا کر گری تھی۔ تبھی وہ لڑکا چاقو نکالے اس کے ہاتھ سے بیگ چھین رہا تھا۔ چھوڑو لڑکی کو! بازل خان نے فوراً آگے بڑھ کر اس لڑکے کو لات ماری تھی۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور پھر وہ لڑکا پرس وہیں چھوڑے اندھا دھند بھاگا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا خاتون؟ وہ لڑکے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے منہ کے بل گری لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کے سر سے چادر اتر چکی تھی، وہ ازخط خوفزدہ لگی تھی۔ بینش کم ہیئر! اس نے بینش کو مدد کے لیے بلوایا تھا، مگر شاید اس تک آواز نہ پہنچی تھی، وہ گاڑی سے نہیں نکلی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی چادر اٹھا کر قدرے جھجک کر اس پر ڈالتے اس نے پھر پوچھا تو اس کا جھکا ہوا سر فوراً اٹھا تھا۔ آپ؟ وہ لڑکی پتہ نہیں اسے پہچانتی تھی کہ نہیں، وہ ضرور چونک گیا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے یہ چہرہ دیکھا بالا ہے۔ کون تھا وہ شخص؟ وہ لڑکا کب سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا، پہلے بدتمیزی کرتا رہا اور پھر بیگ چھیننے کی کوشش کی، میں نے مزاحمت کی تو میرے ہاتھ پر چاقو مار ڈالا۔ اس نے زخمی ہاتھ آگے کیا تو اس میں تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ ارے آپ تو زخمی ہیں! بازل خان نے اسے بازو سے تھام کر کھڑا کیا اور پھر پاس ہی گرا بیگ تھام کر اسے سہارے سے چلاتا گاڑی تک لے آیا۔ ارے ربدہ، تم؟ کیا ہوا تمہیں؟ تم ڈیوٹی پر تھیں؟ بینش بھی فوراً باہر نکل آئی۔ ہاں، پر گھر میں ماما کی طبیعت ٹھیک نہ تھی تو چھٹی لے کر گھر جا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ بازل خان حال میں لوٹ آیا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان تصویروں کو کوئی ایسے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ایک تصویر اسے سہارا دے کر اٹھاتے اور دوسری اسے سہارا دے کر گاڑی کی طرف لاتے ہوئے کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک دو تصاویر بھی تھیں۔ اس نے تمام تصاویر ٹیبل پر پھینک دیں۔ بازل خان کو اپنی کنپٹیاں سلگتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ لڑکی شکل سے جتنی معصوم لگتی تھی مگر حقیقت میں کتنی بڑی ایکٹریس تھی۔ اگر وہ ان تصویروں کے پیچھے تھی تو پھر اس کے پاس اتنے دن قید رہنے کے باوجود لا علم رہی تھی، کچھ بھی نہ بتا سکی تھی۔
بلکہ وہ تو سرے سے اس کو پہچانے سے ہی انکاری تھی کہ اس کی یہی لا علمیت اسے اب الجھا رہی تھی۔ اگر وہ لڑکی واقعی بے قصور ہے تو دوسرا وہ کون فرد ہے جس کو میری بربادی سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ تبھی کچھ سوچتے اسے ایک دم خیال آیا تو فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ جلدی سے تمام تصاویر تھام کر اس نے ان کی پچھلی سائٹ دیکھنا شروع کر دی تھی۔ فلم کا مونوگرام تمام تصاویر کی پشت پر درج تھا۔ اب جو بھی ہوگا سامنے ضرور آئے گا۔ تمام تصاویر دوبارہ لفافے میں ڈالتے ہوئے اس نے موبائل تھام لیا تھا۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کے دماغ میں تمام لاہے عمل ایک دم ترتیب پاتا چلا گیا۔ یہ سب ایک ہی رول کی تصاویر ہیں۔ بیک گراؤنڈ کے علاوہ ان تصاویر میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ یہ کام جس نے کیا ہے اس کا نام عادل ہے۔ اس کے علاوہ مزید کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت آفیسر جمشید کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ معلومات فراہم کر رہا تھا۔ یہ عادل کون ہے؟ کچھ پتہ چلا؟ اس نے چونک کر پوچھا تو جمشید نے کندھے اچھوا دیے۔ ہو سکتا ہے یہ لڑکی اس کے ساتھ ہو۔ آفیسر جمشید نے تصویر کے اوپر انگلی رکھتے ربدہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس لڑکی نے خود پیچھے رہتے ہوئے اس سے کام کروایا ہو۔ وہ خیال آرائی کر رہا تھا۔ جو بھی ہے، وہ اسٹوڈیو والے کیا کہتے ہیں؟ میں نے بلوایا ہے، تھوڑی دیر میں آ جاتا ہے وہ شخص۔ ویسے اس سارے معاملے میں اس لڑکی کا کیا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اس کی تم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ جمشید پوچھ رہا تھا۔ اگر یہ علم ہوتا تو تمہیں کیوں انوالو کرتا؟ ایک دو بار کی ملاقات کے علاوہ تو اس لڑکی کو سرے سے جانتا تک نہیں ہوں۔ تم نے بھی اس لڑکی کے ساتھ جو کیا ہے وہ بھی بہت غلط ہے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں کہ تم ایسی کوئی حرکت بھی کر سکتے ہو۔ جس طرح تم بتا چکے ہو، مجھے تو صاف لگ رہا ہے کہ لڑکی بے قصور ہے۔ یقیناً اسے استعمال کیا گیا ہے، اور جو میرے ساتھ ہوا، کیا وہ غلط نہیں تھا؟ میری عزیز جان بیوی مر گئی ہے، میں تمہاری کی سزا جھیل رہا ہوں۔ تم میری اذیت کا اندازہ کر سکتے ہو؟ شکر کرو کہ وہ لڑکی میرے پاس سے زندہ سلامت واپس گئی تھی، ورنہ جب اسے اٹھوایا تھا تو میرے ارادے بہت خطرناک تھے۔ میں اب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک اپنی بے گناہی ثابت نہیں کروا لیتا۔ وہ ایک دم جذباتی ہوا تھا۔ تبھی جمشید کے آفس میں ایک آدمی داخل ہوا تھا۔ جمشید سے ہاتھ ملانے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو بار بار زحمت دینا پڑ رہی ہے، مگر جب تک ہمارا کیس حل نہیں ہوتا آپ کو کبھی بھی بلوایا جا سکتا ہے۔ ان سے ملے، یہ بازل خان ہے، یہ انہی کی تصویر ہے، اور بازل یہ اسٹوڈیو کے مالک ہیں۔ جمشید کے تعارف پر دونوں نے محض ہاتھ ملائے تھے۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ ہمارا روزگار ہی یہی ہے۔ ہمارے پاس دن میں کئی کسٹمرز آتے ہیں۔ پھر یہ تو کئی ماہ پہلے کی بات ہے، اتنا پرانا ریکارڈ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ ہاں، اندراج رجسٹر میں صرف ایک نام ملتا ہے، عادل۔ اس سے ہٹ کر اور کچھ خبر نہیں ملتی۔ ان تصویر کو بغور دیکھیں اور اندازہ لگائیں، ہو سکتا ہے کچھ یاد آ جائے کہ یہ تصویر کس نے بنائی تھی۔ اپنے آگے پڑی ہوئی تمام تصویر اٹھا کر جمشید نے اس آدمی کو تھما دی تھی۔ سوری سر، ہمیں ایسے کام کے لیے اچھی پیمنٹ مل جاتی ہے۔ تو جس طرح یہ تصویر ہیں اس میں صرف ایک گراؤنڈ کی تھوڑی بہت تبدیلیاں ہیں، جس سے لگتا ہے کہ یہ انلیگل کام نہیں۔ ہمارے پاس گھریلو فنکشن کی کئی تصویر آتی ہیں جس کا پس منظر ہم تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں اندازہ تو نہیں کہ لوگ ان تصویر کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ ہم تو کسٹمرز کی ڈیمانڈ کے مطابق کام کرتے ہیں۔ وہ آدمی جس نے یہ کام کروایا تھا وہ کس قسم کا تھا؟ تھوڑا بہت خلیہ وغیرہ تو یاد ہوگا؟ جمشید پوچھ رہا تھا جبکہ بازل بالکل خاموش تھا۔ اس شخص نے پھر تصویر تھام لی تھی اور بغور کئی پل دیکھتا رہا تھا۔ یہ کافی پرانی بات ہے، ہمارے پاس کئی کسٹمرز آتے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے میں اپنے ساتھ یہ رجسٹر لے آیا تھا۔ باقی معلومات تو کمپیوٹر میں ہی فیڈ ہے، اس میں پیمنٹ کرنے والے کا نام، کانٹیکٹ نمبر، ایڈریس اور دستخط موجود ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، اس رول کی تصویر کا سیریل نمبر یہ ہے اور یہ وہ آدمی ہے۔ اس نے ساتھ لائے شاپنگ بیگ میں سے ایک رجسٹر نکال کر جمشید کے سامنے رکھ کر کھول کر سیریل نمبر نکالا تھا۔ نام عادل تھا، دستخط بھی اس شخص کے تھے، کانٹیکٹ نمبر ندارت تھا، جبکہ ایڈریس دے کر وہ چونکا تھا۔ یہ تو ڈاکٹر ربدہ کے گھر کا ایڈریس ہے۔ وہ لوگ اب یہ گھر چھوڑ چکے ہیں۔ رفیق نے اطلاع دی تھی کہ یہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو چکے ہیں۔ اگر ڈاکٹر ربدہ ہی اس سارے معاملے کے ذمہ دار ہیں تو وہ آدمی کون ہے پھر؟ جمشید بھی الجھ گیا۔ رفیق ابھی بھی ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اگر کہتے ہو تو ڈاکٹر ربدہ کو بلوا لیتے ہیں۔ بازل خان نے رائے دی۔
نہیں ابھی نہیں، پہلے میں اپنے طور پر معلوم کر لوں۔ ان کے پاس سے صرف رول خریدا گیا تھا اور اس کے بعد تصاویر ڈیولپ کروائی گئی تھی۔ اب یہ اس کے متعلق معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔ ایک دو دن میں اپنے طور پر معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم اپنے ملازم کو کہو اس لڑکی کے اوپر نظر رکھیں، وہ گھر شفٹ کر چکی ہیں۔ آپ کدھر ہیں یہ کنفرم کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو ہی بلوانا پڑے پھر۔ کچھ بھی کرو، بس پتہ کرو کہ اگر وہ لڑکی ہی اس سارے معاملے کی ذمہ دار ہے تو پھر اس نے یہ سب کیوں کیا، پلیز۔ اوکے ڈونٹ وری، میں دیکھ لوں گا، بی ریلیکس۔ جمشید کی تسلی پر اس نے محض سر ہلا دیا تھا۔